الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا ورحيمنا وكريمنا ورؤوفنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وإمامنا وإمام الأنبياء وسيد الرسل وخاتم الأنبياء محمدًا المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية
فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به وفي رواية أنا أجزى به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدقنا رسوله النبي الصادق الوعد الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا الہی جب تلک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے دین پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی دعا ہے میری کہ دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے ہزاروں سال تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ تجھ سے میں جدا ہوتا. سارے حضرات محبت کے ساتھ بآواز بلند عبادت کی نیت کے ساتھ نماز و درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے آیات مبارکہ اور حضور علیہ السلام کی احادیث طیبات میں سے ایک حدیث پاک تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ پروردگار عالم اس بندہ عاجز کو حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے اور سنانے کے بعد آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آنے والا جمعہ رمضان المبارک کا ہی جمعہ ہوگا.
پچھلے جمعہ بھی استقبال رمضان کے متعلق چند باتیں عرض کی تھیں. آج بھی انشاءاللہ اسی عنوان کے مطابق استقبال رمضان کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا. آپ حضرات توجہ فرمائیں گے. یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے یہ نیکیوں کا سیزن ہے. جس طرح ہمارے یہاں ابھی گندم آنے والی ہے، گندم کا سیزن، پھر چاول کا سیزن ہوتا ہے، گنے کا سیزن ہوتا ہے جی، عید کا سیزن ہوتا ہے. اسی طرح ایمان والے کے لیے یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ ایک سیزن ہے. اب جو بندہ جس شعبے سے وابستہ ہوتا ہے اور اس کا سیزن آ جائے اور اس کو پتہ ہو کہ مال ہول سیل ریٹ پر بہت سستا مل رہا ہے، اور اگر میں یہ سیزن کے چند دن محنت کر لوں تو پھر پورا سال مجھے کمائی کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو وہ اپنے آرام کو، اپنے کھانے پینے کو، اپنی ضروریات کو آگے پیچھے کر کے پوری کوشش کرے گا کہ اس سیزن کی کمائی کر لے. لیکن یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ نیکیوں کا سیزن ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے. یہ ذہن میں رکھنا، یہ نیکیوں کا سیزن ایمان والوں کے لیے ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جہاں روزے کا ذکر فرمایا وہاں اہل ایمان کو مخاطب کیا. اور میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات بتاؤں، جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی اللہ رب العالمین نے کسی بھی امت کے اہل ایمان کو بغیر کسی واسطے کے مخاطب نہیں فرمایا. یہ صرف اس امت کا خاصہ ہے، اور جتنی بھی پہلے امتیں گزری ہیں ان امت میں سے کسی بھی امت کو رمضان المبارک کا مہینہ بھی نہیں ملا. اور اہل ایمان کو، لیکن یہ تو ایمان کی بات ہے نا، جس کے اندر جتنا زیادہ ایمان ہوگا وہ اس لذت کو محسوس کرے گا کہ میرے اللہ نے مجھے کہا ہے. جس کے اندر جتنا ایمان ہوگا اس کو اتنی لذت محسوس ہوگی، اور جس کے اندر ایمان ہی نہ ہو اس کو کیا لذت آئے گی. کوئی محبوب اپنے محبوب سے اگر بات کرنا چاہے، جس سے وہ بہت پیار کرتا ہو، بہت محبت کرتا ہو، انس رکھتا ہو، اس کو کتنی لذت آتی ہے، اور اس سے بات کرتے ہوئے اس کا جی بھی نہیں بھرتا. اور ایمان کی نشانی یہ ہے کہ سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل کے اندر ہو. ان دو بچوں کو باہر نکالو، یہ شور کر رہے ہیں. ان بچوں کو باہر کر دو. تو یہ جو محبت ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، فرمایا اے ایمان والو تمہارے اوپر اللہ رب العالمین نے روزوں کو فرض کر دیا. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون،
جس طرح اللہ رب العالمین نے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزوں کو فرض فرمایا تھا، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اے ایمان والو تمہارے اوپر بھی روزوں کو فرض کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پہلے جو امتیں گزری ہیں کسی کے اوپر 6 مہینے کے روزے فرض تھے، کسی کے اوپر 3 مہینے کے روزے فرض تھے، کسی کے اوپر 10 دن کے روزے فرض تھے، کسی کے اوپر 3 دن کے روزے فرض تھے۔ مختلف امتوں کے لیے مختلف احکامات تھے، لیکن جو رمضان المبارک کا مہینہ اس امت کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا وہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے اور کسی امت کو عطا نہیں فرمایا، وہ صرف اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ فرمایا یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے، فرمایا اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین ہر اجر کا ثواب زیادہ کر دیتے ہیں۔ عام دنوں کے اندر تم 1 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، اللہ رب العالمین 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر تم رمضان المبارک میں 1 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، اللہ رب العالمین اس کا ثواب 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ عام دنوں کے اندر تم قرآن کی تلاوت کرو، 1 حرف کے اوپر اللہ رب العالمین 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں اور اللہ رب العالمین 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، 10 درجے بلند فرما دیتے ہیں۔ لیکن رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ رب العالمین 1 حرف کا جو نیکی ہے وہ 700 گنا تک اللہ پاک بڑھا دیتے ہیں۔ فرمایا رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اگر تم نفل کو ادا کرو، اللہ رب العالمین اس کا ثواب فرضوں کے برابر عطا فرماتے ہیں۔ جب تم 1 فرض ادا کرو، اللہ پاک اس کا ثواب 70 گنا زیادہ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا عظیم مہینہ ہے، فرمایا روزے دار کے لیے بلوں کے اندر چھوٹی چھوٹی چونٹیاں بھی دعا کرتی ہیں، روزے دار کے لیے پرندے گھونسلوں کے اندر دعا کرتے ہیں، روزے دار کے لیے فرمایا سمندر کی تہہ کے اندر رہنے والی مچھلیاں دعا کرتی ہیں، روزے دار کے لیے فرمایا اللہ رب العالمین کے عرش کو اٹھانے والے جو 8 فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، روزے دار کے لیے وہ عرش کے فرشتے بھی دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ ایسا مہینہ صرف اس امت کو عطا فرمایا، اللہ اکبر، اور فرمایا اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین شیاطین کو قید کر دیتے ہیں، شیطان کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ اہل ایمان صحیح معنی میں اپنی عبادات کر سکیں، اور فرمایا اس مہینے کے اندر جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر فرمایا قبرستان کے اندر اللہ رب العالمین عذاب قبر کو ہٹا دیتے ہیں۔ جب عذاب قبر ہٹتا ہے وہ جو گناہگار ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں الہی کیا ہوا، آج اتنے عرصے کے بعد ہم سے عذاب کی تخفیف ہو گئی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا اعلان کر دیا جاتا ہے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اللہ کا عذاب ختم ہو گیا، عذاب قبر ختم ہو گیا، جہنم کو بند کر دیا گیا، اللہ رب العالمین نے جنت کو کھول دیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، قبرستان کے اندر سونے والے مردوں کو بھی رمضان المبارک کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن شومی قسمت آج مسلمان اس پر توجہ نہیں کرتا۔ بہت سارے مسلمان آپ دیکھیں گے جیسی باقی 11 مہینے کی ان کی زندگی ہوتی ہے اسی طرح ان کی رمضان المبارک کی زندگی ہوتی ہے۔ جیسے عام زندگی کے اندر وہ نماز نہیں پڑھتے ویسے ہی رمضان میں بھی وہ نماز نہیں پڑھتے، جیسے عام دنوں میں وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے رمضان المبارک میں بھی وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، جیسے عام دنوں کے اندر اللہ کا ذکر نہیں کرتے اسی طریقے سے رمضان المبارک میں بھی وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، جیسے عام دنوں کے اندر غیبت کرتے ہیں ویسے بھی رمضان میں غیبت کرتے ہیں، جیسے عام دنوں کے اندر جھوٹ بولتے ہیں ویسے رمضان المبارک میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، جیسے عام دنوں کے اندر رشوت لیتے ہیں
ہیں ویسے ہی رمضان المبارک میں رشوت لیتے ہیں، جیسے عام دنوں کے اندر وہ سود کھاتے ہیں ویسے ہی رمضان المبارک کے اندر وہ سود کھاتے ہیں، جیسے عام دنوں کے اندر وہ غلط ناپ تول کرتے ہیں ویسے ہی رمضان المبارک میں وہ غلط ناپ تول کرتے ہیں، جیسے عام دنوں کے اندر وہ جھوٹی قسمیں اٹھا کر جھوٹ بول کر اپنا سودا بیچتے ہیں ویسے ہی رمضان المبارک کے اندر وہ جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا جھوٹ بول کر سودا بیچتے ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھو، جس طرح رمضان المبارک کے اندر ہر نیکی کا اجر زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے ہر گناہ کا گناہ بھی عذاب بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ شیاطین تو قید ہو گئے، پھر مسلمان کیوں نماز سے دور؟ شیاطین تو قید ہو گئے، پھر مسلمان قرآن سے کیوں دور؟ شیاطین تو قید ہو گئے، پھر مسلمان اللہ کے ذکر سے کیوں دور؟ شیاطین تو قید ہو گئے، پھر مسلمان کی زندگی میں فرق کیوں نہیں آتا؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے یہاں جو اندر ایمان ہے اس ایمان کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے، کیونکہ جو رمضان المبارک کا اثر پڑتا ہے، جو رمضان المبارک کے مہینے کے اثرات ہوتے ہیں وہ اہل ایمان پر تو پڑتے ہیں، بے ایمان پر نہیں پڑتے۔ اللہ پاک نے بھی مخاطب اہل ایمان کو کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، فرمایا اللہ پاک نے اہل ایمان پر روزوں کو فرض کیا۔ جو ہٹا کٹا ہو کر، صحت مند ہو کر، بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی ظاہری سبب ایسے کے جس کی وجہ سے روزے میں چھوٹ ہو، اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اور امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک جگہ حدیث پاک میں ہے، ارشاد نبوی ہوتا ہے، فرمایا کہ جو بندہ بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کر روزہ چھوڑتا ہے، فرمایا وہ مجھ محمد الرسول اللہ سے نہیں ہے، فلیس منا، وہ میری امت میں سے نہیں۔ اسی لیے میرے محترم بھائیو، دوستو اور بزرگوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری دنوں کے اندر اپنے یاروں کو اکٹھا کرتے تھے اور بار بار فرماتے، میرے یاروں رمضان کی تیاری کر لو۔ رمضان میں کھانے پینے کی تیاری نہیں، رمضان میں اپنی دکان کو چلانے کی تیاری نہیں، رمضان میں عید کا سیزن منانے کی تیاری نہیں، سارا سال پورے 11 مہینے دنیا کا سارا کام کرتے ہیں، پورے 11 مہینے اگر ہم اللہ سے دور بھی بھاگتے رہتے ہیں، پھر بھی میرے بھائیوں اس مہینے میں آ جاؤ، اللہ کی قسم اللہ سے مانگنے کی دیر ہے، اللہ کے دینے کی دیر نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا جیسے ہی رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، جیسے ہی چاند نظر آتا ہے، اللہ کا عرش پہلے آسمان کے اوپر آ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، فرمایا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا؟ حل من مستغفرین، ہے آج کوئی مجھے اللہ سے بخشش طلب کرنے والا؟ میں اللہ اس کے لیے بخشش کے دریا بہا دوں۔ ہے کوئی مجھے اللہ سے حل من مستغرقین، ہے کوئی رزق کے معاملے میں پریشان، مجھے اللہ سے رزق مانگے، میں اس کے لیے رزق کے بے بہا دروازے اور خزانے کھول دوں۔ ہے کوئی مصیبت زدہ جو آج مجھ اللہ سے اپنی مصیبت کے بارے میں سوال کرے، میں اس کی مصائب کو ختم کر دوں۔ میرے بھائیو اس دعا کے متعلق 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کے رات کے وقت بیٹھ جانا، رات کے وقت بیٹھ کے سب سے پہلے تو اللہ سے اپنا ایمان مانگنا، اللہ مجھے ایمان کی دولت عطا فرما، اللہ مجھے صحیح معنی میں ایمان عطا فرما، اللہ جو میرے ایمان میں کمزوریاں ہیں میری ان کمزوریوں کو دور فرما کر مجھے صحابہ جیسا ایمان عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا، فرمایا ایک بزرگ آدمی گھر میں اس کا نرینہ اولاد کوئی نہیں، گھر میں بیٹیاں ہیں، اب گھر میں فاقے ہیں، وہ مزدوری کے لیے باہر نکلتا ہے،
جس طرح آپ نے شہروں میں دیکھا ہوگا کہ کسی چوک اور چوراہے کے اوپر سارے مزدور اکٹھے ہو جاتے ہیں جن کو کام کی ضرورت ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں ان کو کام کے لیے ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں۔ وہ بوڑھا آدمی تھا، اب اس کو کام کے لیے کوئی لے کے نہیں گیا کہ یہ کیا مزدوری کرے گا۔ اب اس نے بڑی کوشش کی، جب اس کو کوئی نہیں لے کے گیا، ظہر کے وقت کے قریب 12 بجے کے بعد وہ پریشان حال مسجد کھلی، مسجد کا دروازہ کھولا، مؤذن ظہر کی نماز کے لیے آیا، وہ بھی اللہ کے گھر کے اندر آ گیا، اس نے وضو کیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اللہ سے مانگنا شروع ہو گیا، مولا میں نے تو بڑی کوشش کی، مجھے آج مزدوری نہیں ملی، الہ العالمین تجھے پتہ ہے میرے گھر کے اندر فاقے ہیں، میری گھر والی کو فاقہ ہے، میری بچیاں جوان ہیں، میری بچیاں بھی گھر کے اندر فاقے سے ہیں، مولا مجھے مزدوری پہ تو کوئی لے کے نہیں گیا، رزق والی تو ہے، تو ہر ایک کو رزق دیتا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها، مولا زمین کے اوپر چلنے والے ہر ایک چوپائے کو، ہر ایک کو تو رزق عطا فرماتا ہے، چاہے وہ چرند ہیں، پرند ہیں، انسان ہیں، حیوانات ہیں، حشرات الارض ہیں، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، سمندروں کی مخلوق ہے، فضاؤں کی مخلوق ہے، آسمانوں کی مخلوق ہے، زمین پہ پھرنے والی مخلوق ہے، اللہ ہر ایک کو تو رزق اور روزی عطا فرماتا ہے، مولا مہربانی فرما مجھے بھی اپنے خزانے غیب سے عطا فرما دے۔ جب آدمی دل سے مانگتا ہے، جب کسی کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کو یقین سے مانگتا ہے، اندر ایمان ہوتا ہے، اللہ کی قسم اللہ سے مانگ کے تو دیکھ اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ شام کو گھر لوٹا، خالی ہاتھ آیا، گھر والی نے پوچھا کہ بچے بھوکے ہیں آپ لے کے کچھ نہیں آئے؟ اس نے کہا مزدوری کرنے تو گیا تھا، مالک تو بہت اچھا ہے، میں جس کی مزدوری کر کے آیا ہوں، لیکن اس مالک نے کہا کہ ہم مزدوری تمہیں اکٹھی دے دیں گے۔ گھر والی نے کہا کوئی بات نہیں، اگر مالک اچھا ہے کل بھی دھیان سے اس کے کام پہ جانا، اس کا کام اچھے طریقے سے کر کے آنا، کئی دن سے گھر میں فاقہ ہے تاکہ کل وہ کچھ مزدوری تمہیں دے اور گھر کے اندر کوئی راشن لے کے آئے۔ اگلے دن پھر وہ چوک پہ گیا، اس کو وہی پرانا بزرگ سمجھ کر، بوڑھا سمجھ کر کوئی بھی مزدوری پہ نہیں لے کے گیا۔ میرے بھائیو اس چیز کا بھی خیال کیا کرو، کبھی کبھی دیکھ لیا کرو، اگر کوئی ایسا بندہ ہے بے شک غریب ہے، بوڑھا ہے، یہ نہ سوچا کرو یہ کام نہیں کر سکے گا، یہ سوچ کر اس کو کام پہ لے آئے کرو، اللہ مجھ سے اس کی مدد لے لے تاکہ اس کا عزت نفس اس کی خراب نہ ہو، وہ یہ سمجھے میں کام کر رہا ہوں، اس کو ذرا مزدوری زیادہ دے دیا کرو، اس کے بدلے دیکھنا اللہ پاک تجھے کتنا عطا فرماتے ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا دوسرے دن بھی وہ بزرگ چوک پر کوئی بھی مزدوری پہ لے کے نہیں گیا، جب کوئی مزدوری پہ لے کے نہیں گیا پھر وہ اللہ کے گھر میں آیا، پھر اسی طرح وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اللہ سے سجدے کے اندر رو رہا ہے، مولا مہربانی فرما آج تو کئی دن ہو گئے گھر کے اندر فاقہ ہے، اب تو معاملہ برداشت سے بھی اوپر ہو گیا۔ شام ہو گئی، وہ گھر کو لوٹا، بیوی گھر کے دروازے پہ انتظار میں ہے۔ میرے بھائیوں جن کے گھر کے اندر آپ کے گھروں میں 1 سال کا راشن پڑا ہے، 1 سال کی گندم لے کے رکھ لیتے ہیں، کئی دنوں کا گھر کے اندر راشن پڑا ہوتا ہے، فریج بھرے ہوئے ہیں، گھر کے کمرے بھرے ہوئے ہیں، ان غریبوں سے جا کے پوچھو جو روزانہ تازہ مزدوری کر کے شام کو راشن لے کے جاتے ہیں۔ دروازے پہ بیوی ملی، ہاں جی آج کچھ لائے نہیں؟ اس نے کہا انہوں نے اگلے دن کا وعدہ کیا ہے، آج بھی کچھ نہیں ملا۔ انہوں نے کہا بندہ تو، انہوں نے کہا میرے مالک کو کچھ نہ کہنا، مالک بہت بڑا ہے، مالک تو بڑا عظیم ہے، وہ دے دے گا، ہمیں اکٹھی مزدوری دے گا۔
اس رات بھی گھر والے برداشت کر کے سو گئے۔ اگلے دن جب وہ صبح کو نکلا، اپنے گھر سے تھیلے ساتھ لے کے نکلا، اس نے کہا آج تو میں مالک سے مزدوری لے کے ہی آؤں گا، آج یہ تھیلے میں راشن سے بھر کے لاؤں گا۔ دوبارہ چوک پہ گیا، مزدوری کے لیے پھر بھی کوئی لے کے نہیں گیا۔ پھر وہ اسی مسجد کے اندر پہنچا، آج تو وہ جو رویا، جو اس کو درد تھا، جو درد والا روتا ہے اللہ کے سامنے، آج تو اللہ کا عرش ہل گیا، روتا رہا۔ شام کے وقت وہ تھیلے لے کر نکلا، اس کے اندر مٹی ڈال دی، اور گھر جانے میں اب اس کو اتنا توفیق نہیں ہوتی، میں گھر کس طرح جاؤں، آج کیسے میں اپنے بچوں کا سامنا کروں گا، آج کیسے میں اپنی بیوی کا سامنا کروں گا، آج کیسے میں ان کے جا کے کہوں گا کہ میں آج بھی خالی ہاتھ آیا ہوں۔ گھر کے باہر جھاڑیاں تھی، وہاں چھپ گیا، دیکھنے لگا کہ چلو رات ہو جائے، بچے سو جائیں، میں یہ تھیلے لے کر چلا جاؤں گا، جا کر میں سو جاؤں گا، صبح بچوں کے اٹھنے سے پہلے میں گھر سے نکل جاؤں گا۔ اللہ سے مانگ رہا ہے، مولا مہربانی فرما، اب میری بات نہیں، اب تیری عزت کا سوال ہے۔ اگر میری گھر والی نے کہہ دیا کہ کس مالک کی مزدوری کر کے آتا ہے، وہ مالک دیتا ہی کچھ نہیں۔ ابھی وہ گھر کے قریب ہی بیٹھا تھا کہ اس کو اچھے اچھے بہترین کھانوں کی خوشبو آنے لگی۔ جیسے اس کو خوشبو محسوس ہوئی تو اس نے محسوس کیا کہ یہ خوشبو تو میرے گھر سے آ رہی ہے۔ اس کو یقین نہیں آیا کہ میں نے تو گھر میں راشن نہیں بھیجا، یہاں کوئی جاننے والا نہیں، یہاں کوئی اچھا آدمی ایسا نہیں جو میرے گھر میں راشن پہنچا کے چلا جائے، میں بھول تو نہیں رہا۔ آگے ہوا، گھر کے دروازے کے قریب پہنچا، سوراخ سے اندر جا کر دیکھا، گھر میں تو بہترین کھانا پک رہا ہے، اس کے بچے بھی کھانا کھا کے خوش ہیں، ان کی بیوی بھی کھانا کھا کے خوش ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا، اندر داخل ہو گیا، کہنے لگا کہ یہ کہاں سے کھانا آیا؟ اس کی بیوی نے رو کے کہا، جس مالک کی تو مزدوری کرتا ہے وہ بڑا اچھا آدمی ہے، وہ بڑا عظیم مالک ہے۔ کہنے لگا کیسے؟ انہوں نے کہا آج دن کو اس نے ایک اپنا ملازم بھیجا، اپنا خادم اور نوکر بھیجا، اور اس نے 1 مہینے کا راشن ہمیں بھجوا دیا، اور وہ پیغام دے کے گیا۔ اس نے کہا کہ جب وہ آئے تمہارا خامند، اس کو کہنا کہ وہ مالک کہتا ہے میری مزدوری اسی طرح کرتے رہنا، راشن کے بارے میں فکر مند نہ ہونا، تمہاری یہ اخراجات کا ذمہ ہم نے اٹھا لیا ہے۔ تو اللہ سے مانگ کے تو دیکھو، یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اللہ اکبر، عام طور پر ہم سحر اور افطار کے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ فرمایا افطار کے وقت اور سحور کے وقت اللہ رب العالمین سے جو بھی دعا مانگو اللہ رب العالمین اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اکثر طور پر گھر کے اندر مستورات تو کھانے پکانے کی فکر کے اندر، کھانے پکانے کے اندر مست اور مستغرق رہتی ہیں۔ میرے بھائیو، یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں، یہ ذہن سے بات نکال دو، اپنے گھر والوں کو بھی ترغیب دیا کرو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ادھر افطاری کا وقت ہوتا ہے، اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہماری مستورات ابھی کچن کے اندر ہوتی ہیں، وہیں کہہ رہی ہوتی ہیں میں نے پانی پی کر روزہ کھول لیا، آپ اپنا کام کرو۔ بعض اوقات وہ اسی افطاری کے اندر مغرب کی نماز بھی چھوڑ دیتی ہیں۔ ان چیزوں کا خاص طور پر خیال کرنا۔ افطاری کا وقت ایسا وقت ہے، فرمایا جس طرح مزدور سارا دن مزدوری کرتا ہے، شام کو اس کو مزدوری ملنے کا جب وقت آتا ہے، اگر وہ دوڑ جائے اس کو مزدوری نہ ملے تو اس کی مزدوری کرنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ افطار کا وقت بڑی قبولیت کا وقت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطار سے پہلے جو انسان کا جب معدہ خالی ہو جاتا ہے، معدہ خالی ہو کر اس کے معدے سے جو بدبو سی محسوس ہوتی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں او میرے محبوب، میرے روزے داروں کو یہ اعلان کر دو کہ تمہاری یہ جو معدے کی ہوا ہے مجھے کستوری سے بھی زیادہ معطر لگتی ہے۔ فرمایا اعلان کر دیا جاتا ہے
الصوم لی وانا اجزی بی وفی روایت انا اجزا بی. حدیث پاک میں آ گیا، اللہ رب العالمین نے فرما دیا، حدیث قدسی ہے، فرمایا ساری عبادتیں کرو، اللہ پاک اجر فرشتوں کے ذریعے دیں گے. ساری عبادتیں کرو، اجر دوسروں کے ہاتھ سے ملے گا. روزہ ایسی عبادت ہے، اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور اس روزے کا اجر بھی میں اللہ خود عطا فرماؤں گا. اور ایک روایت میں آتا ہے، فرمایا میں اللہ خود ہی اس روزے کی جزا ہوں گا، میں اللہ خود اس روزے کا بدلہ ہوں. اللہ اکبر ہے. کیونکہ دیکھو دنیا کا ایک رواج ہے، دنیا کے اوپر ہر محب چاہتا ہے میرا محبوب میری طرح ہو، میں اپنے محبوب کی طرح ہوں، جس طرح میرا محبوب میں بھی اسی طرح، جس طرح اس کی ادا میری بھی اسی طرح ادا، جس طرح اس کا لباس میرا بھی اسی طرح لباس، جس کے طرح اس کا چلنا میرا چلنا اس طرح، جو اس کی پسند میری وہ پسند، جو اس کی ناپسند میری وہ ناپسند ہے. جو اللہ کو محبوب ہوتے ہیں ایمان والے، میں نے پہلے عرض کیا کہ روزہ ہے ہی ایمان والوں کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. آمنو فرمایا جو اہل ایمان ہے، اللہ چاہتے ہیں اس نے میری خاطر ساری تکلیفیں برداشت کی، میری خاطر اس نے برادری کو پیچھے کیا، میری خاطر اس نے دنیا کو پیچھے چھوڑا، میری خاطر اس نے اپنی ضرورتوں کو پیچھے چھوڑا، میری خاطر اس نے سارے کام کیے. میں اللہ چاہتا ہوں یہ میرا محبوب بندہ کچھ دیر میری طرح ہو کے لے. کیونکہ اللہ پاک کھانے سے پاک، اللہ پاک کیا ہے؟ کھانے سے، اللہ پینے سے بھی پاک، اللہ اولاد سے بھی پاک، اللہ بیوی بچوں سے بھی پاک. اللہ رب العالمین چاہتے ہیں یہ جو میرا ایمان والا ہے، یہ جو میرا محبوب ہے، یہ کچھ دیر اسی طرح گزارے جس طرح میری صفت ہے. نہ میں کھاتا ہوں، نہ میں پیتا ہوں، نہ میرے بیوی بچے ہیں، میرا یہ ایمان والا بھی کچھ دیر اسی طریقے سے گزارے، نہ کھائے نہ پیوے نہ بیوی نہ بچے، صرف میرا بن کے رہے. الصوم لی وانا اجزا بی. فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا بھی میں اللہ خود دوں گا. تو اسی لیے میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا خاص خیال کرنا. اور جس طرح میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا، رمضان المبارک کے اس مہینے میں اپنی ضرورتوں کو تھوڑا پیچھے کر لینا. سارا سال ہم کھاتے پیتے ہیں، ہمارے بچے کھاتے پیتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، اچھا پیتے ہیں. صرف اس رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے آپ کو پیچھے کر کے اپنے غریب رشتہ داروں کو، غریب ہمسائیوں کو ابھی سے لسٹیں بنانا شروع کر دو. رمضان المبارک سے پہلے ان کے گھر میں پورے مہینے کا راشن پہنچا دو. حدیث پاک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے یارو، کسی مسلمان کا روزہ افطار کرا دینا، اللہ پاک جس طرح روزے دار کو ثواب عطا فرمائے گا، اسی طریقے سے اللہ روزہ افطار کرانے والے کو بھی ثواب عطا فرمائے گا. اور روزے دار کے ثواب میں سے بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی. مطلب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے گا، اللہ اس کو بھی پورے روزے کا ثواب عطا فرمائے گا. اگر 100 آدمی کا روزہ افطار کراؤ، اللہ پاک 100 روزے کا ثواب عطا فرما دیں گے ایک ہی دنوں میں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم تو اتنی استطاعت نہیں رکھتے، ہماری تو اتنی طاقت نہیں، ہماری تو اتنی فرصت نہیں کہ ہم اتنے بندوں کا روزہ افطار کرا سکیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے یارو، ضروری نہیں اس کو پیٹ بھر کر تم کھانا کھلاؤ، ایک کھجور کے دانے سے کسی کا روزہ افطار کرا دو، اللہ پاک تمہیں بھی پورے روزے کا ثواب عطا فرمائیں گے.
تم ایک لسی کا گھونٹ کسی غریب کو پلا دو، کسی مسکین کسی روزے دار کا افطار کرا دو، اللہ تمہیں بھی اس کا افطاری کا پورا ثواب عطا فرمائیں گے۔ دیکھو میرے اللہ نے کتنا بڑا رمضان عطا فرمایا، میرے اللہ کی کتنی بڑی محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ نہیں معلوم تیرا اور میرا روزہ قبول ہو یا نہ ہو، پتہ نہیں روزے کے ساتھ تیری اور میری نگاہ صحیح اٹھی یا نہیں اٹھی، تیرے اور میرے ہاتھ نے صحیح کام کیا یا نہیں کیا، تیری اور میری زبان سے کیا الفاظ نکلے نہیں نکلے، پتہ نہیں تیرا اور میرا روزہ قبول ہے یا نہیں ہے۔ تیرا اور میرا روزہ پتہ نہیں تیرے اور میرے منہ کے اوپر مار دیا جاتا ہے یا وہ عرش والا قبول کرتا ہے۔ اللہ اکبر ہے۔ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے بہت سارے روزے دار ایسے بھی ہوں گے جن کو سوائے بھوکا رہنے کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی، لیکن یاد رکھو جب تم کسی اور کا روزہ افطار کرا دو گے اس کو ثواب ملے نہ ملے، رب اکبر کی قسم اللہ اس کے روزے کا ثواب تجھے عطا فرما دیں گے۔ کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچی زبان والے پیغمبر نے فرمایا، میٹھی زبان والے پیغمبر نے فرمایا، رب اکبر کی قسم زمین پوری ہل سکتی ہے، آسمان ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، ساری دنیا ختم ہو سکتی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کوئی جملہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے کوشش کریں کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال کریں۔ سارے ساتھی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ساتھی سنت